السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، مذاکرہ چل رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بڑے احسانات پر، جس میں سے 3 کا ہم نے تذکرہ سنا. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو عقیدہ توحید سے نوازا. دوسرا احسان انسانیت کو وحدت کا اور مساوات کا درس سکھلایا. تیسرا احسان انسانیت کا احترام اور اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کے قدر و منزلت کو بتلایا اور سمجھایا. چوتھا احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے دین اور دنیا کے صحیح مفہوم کو، انسانیت کو سمجھایا کہ دین کسے کہتے ہیں اور دنیا کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ انسانیت دین اور دنیا کا جو تصور ہونا چاہیے اس تصور سے ہٹی ہوئی تھی کہ دین اور دنیا کو انسانیت نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے. اب جس کسی کو عمل کرنا ہوتا تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ میں دین کو اپناؤں یا دنیا کو اپناؤں. اور ظاہر بات ہے اگر دین کا غلط تصور اور غلط خیالات اگر موجود ہوں گے اور دین کو ایک مشکل انداز سے انسانیت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہوگا، حالانکہ اس وقت کے بڑے اور جو علم والے جانے جاتے تھے جن کو انسانیت سامنے رکھ کر عمل کیا کرتی تھی، ان دین کے علم برداروں کا بھی یہی تصور تھا اور یہی عقیدہ تھا اور یہی غلط عقائد اور ذہنوں کے اندر اور خیالوں کے اندر موجود تھے کہ دین ایک الگ چیز ہے اور دنیا ایک الگ چیز ہے، جس کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے اور دنیا کو اپناتے چلے جا رہے. اس لیے کہ دین کا ایک عجیب تصور ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا. پوری انسانیت دین کو مسجد کی حد تک محدود کر دی تھی کہ دین نام ہے صرف مسجد کا کونا پکڑنے کا، کہ مسجد کا کونا پکڑ لے بس اللہ کی عبادت کرے،
نمازوں کا اہتمام کرے، ذکر تلاوت تسبیحات کا اہتمام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے، اور بس اس کو یہی ایک کام کرنا ہے۔ اب یہ مسجد سے باہر نکلا تو مسجد کے باہر کے جتنے کام ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، کہا جاتا تھا وہ دنیا ہے، وہ معاملات ہو، کہا جاتا تھا وہ دنیا ہے، معاشرت ہو، کہا جاتا تھا یہ دنیا ہے، یہاں تک کہ تجارت کو بھی دنیا تصور کر دیا جاتا تھا، جاب کرنے کو بھی دنیا کہا جاتا تھا، بزنس کرنے کو بھی دنیا کہا جاتا تھا، اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت اور مزدوری کرنا اس کو بھی دنیا کہا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ مسجد کے علاوہ جتنے اعمال اور افعال ہوتے تھے، چاہے بیوی کا حقوق ادا کرنا ہو یا نکاح ہی کرنا ہو، تو نکاح والے عمل کو بھی دنیا کہا جاتا تھا۔ پھر بیوی کے حقوق ادا کرنا، بچوں کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، معاشرے اور سوسائٹی کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی والے معاملات، ان کے ساتھ غمخواری والے معاملات۔ غرض یہ کہ دین کو مسجد کی حد تک محدود کر دیا گیا تھا، اور مسجد کے باہر جتنے اعمال اور افعال تھے، سب انسانیت کا یہ تصور تھا کہ وہ دنیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے، دین کو اس اتنی مشکل کے اندر اور اتنا مشکل بتلایا گیا کہ گویا کہ سب کچھ چھوڑنا ہے، شادی بیاہ بھی چھوڑ دینا ہے، اور ساری تجارت اور بزنس سب کچھ چھوڑ دینا ہے، تو کون ہوگا جو دین کو قبول کرے گا اور دین کو اختیار کرے گا؟ حالانکہ اس وقت باہمت لوگوں نے یہ بھی کام کیا کہ کسی نے پہاڑ کے گفا میں جا کر پناہ لے لی، اور بس میں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے فنا کر دیا، بس وہ عبادتیں کرتا رہتا تھا۔ گویا کہ رہبانیت کو اختیار کر لیا تھا کہ دنیا سے قطع تعلق ہو کر بس اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر۔ تو اس کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی تھی کہ جو دیندار بننے کا تصور بھی کرتا، وہ اس سے کوسوں دور ہو جاتا کہ شادی نہیں کرنا ہے، تجارت نہیں کرنا ہے۔ اب جب تجارت نہیں کرے گا، بال بچوں کے لیے کچھ کمائیں گا نہیں، تو پھر کیسے وہ دیندار بنے؟ تو یہ غلط تصورات انسانیت کے اندر موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کے صحیح مفہوم کو سمجھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ بتلایا کہ دین صرف مسجد کی حد تک محدود نہیں ہے کہ مسجد میں آگے تو دیندار، مسجد میں عبادت کر دیے تو دیندار، اور باہر کے سارے معاملات یہ دنیا کے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا یہ مفہوم بتلایا کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کیا جائے، وہ دین ہے۔ مقصود نیت اللہ کی رضا جوئی ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو، تو وہ سب اعمال دین ہے۔ کہ صرف نماز پڑھنا دین نہیں ہے۔ اگر تجارت کر رہا ہے اور اللہ کا حکم مد نظر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت سامنے رکھ کر وہ تجارت کر رہا ہے، مقصود اللہ کی رضا جوئی ہے کہ اللہ نے جو حقوق میرے ذمہ لازم اور واجب اور ضروری قرار دیے، میں اس تجارت کے ذریعے سے اس کو پورا کروں گا، میں اپنا بھی حق ادا کروں گا، اپنی بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کروں گا، اپنے ماں باپ کے بھی حقوق ادا کروں گا، پڑوسیوں کے بھی حقوق ادا کروں گا۔ اگر تجارت کے اندر یہ نیت ہے تو وہی تجارت جو بندہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے اس تجارت میں لگا رہا ہے، وہی تجارت اس کی عبادت اور دین بنے گی۔ اسی طریقے سے بزنس کر رہا ہے،
جاب کر رہا ہے یا کوئی اور محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس عمل کے اندر موجود ہے، تو فرمایا کہ وہ دین ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ بندہ نکاح کر رہا ہے، حالانکہ بشری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے، فرمایا کہ نکاح اگر اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق نکاح کرتا ہے، تو وہی نکاح جو بشری تقاضا ہے، وہی بشری تقاضے کو پورا کرنا اب نیت کی وجہ سے جو اللہ کی رضا جوئی کی نیت کیا ہے، اس وجہ سے وہ عمل بھی عبادت بنے گا، وہ عمل بھی دین بنے گا۔ یہاں تک کہ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا اور جاگنا، چلنا پھرنا، گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے کی زندگی کو فرمایا کہ یہ دین بن سکتی ہے اگر اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور نیت اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو 24 گھنٹے کی زندگی دین بنے گی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے یہ تصور پیش کیا، تو وہ انسان جو دیندار بننا چاہتے تھے، وہ اپنی زندگی اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہ سارے انسان واپس لوٹ آئے اور دینی زندگی گزارنے لگے۔ اس لیے کہ دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ آپ دین کا صحیح تصور سمجھیے۔ آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی بعض انسان وہ ہے جو پرانا تصور اور خیالات لیے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم دین پر عمل کرنا چاہیں گے تو ہماری دنیا تہس نہس ہو جائیں گی، ہماری دنیا برباد ہو جائیں گی، ہماری تجارت کرنا، ہمارا بزنس کرنا، ہمارے سارے معاملات اور گھر کے جو سارے احوال اور اعمال ہو رہے ہیں وہ سب برباد ہو جائیں گے۔ یہ تصور ابھی بھی ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ دین سے قریب نہیں ہے، وہ مسجد سے قریب نہیں ہے۔ ان کے معاملات ایمان والوں کے ساتھ اور اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ یا دینداروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ تو وہ جو غلط خیالات پہلے موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آج بھی وہ خیالات ان کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجد اور مدرسے اور مکتب کا نام ہے۔ ان کا ذہن اس طرف جاتا ہی نہیں۔ کون ان کو سمجھائیں گا؟ یہ بھی سمجھانے کی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے، قرآن مجید کے پیغام کے ذریعے سے انہیں انسانیت تک یہ پیغام پہنچانا بھی ہمارے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ دین کا صحیح مفہوم ہم ان کے سامنے پیش کریں۔ دین کتنا آسان ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کریے کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور پھر یہی نہیں کہ مسجد میں ہی آ کر پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جو تجارت کر رہا ہے، کوئی اگر ایئرپورٹ پر موجود ہے، وہاں مسجد کا نظم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو اور امت مسلمہ کو یہ بات سنائی ہے کہ ہر جگہ مسجد ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہیں آ کر نماز پڑھے تو فرض نماز ادا ہوگی۔ جہاں موقع ملے، جدھر موقع ملے، جہاں احوال اور جو حالات سے آپ گزر رہے ہو وہیں پر نماز پڑھ لو۔ نماز کتنے منٹ کی ہے؟ اگر زیادہ سے زیادہ پکڑ لیا جائے تو 15 منٹ ایک نماز میں لگتے، تو صرف دن بھر میں 5
نمازیں فرض ہے، کتنا آسان عمل ہے. اور ضروری نہیں ہے جہاں تجارت کر رہے، جہاں بزنس کر رہے وہاں قریب میں ہے نماز پڑھ لے. اگر باہر جانے کا موقع نہیں ملتا ہے وہیں آفس میں نماز پڑھ لے. تو دین تو کتنا آسان ہے، لیکن آج اس کو مشکل بنا دیا. باقی ساری دین کی چیزیں وہی ہے جو آپ کر رہے ہو، تجارت آپ کر رہے ہو وہی دین ہے. صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے رکھیے. آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہی دین ہے، صرف طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا. تو دین کون سا مشکل ہے؟ دین تو بہت آسان ہے کہ 5 نمازیں فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، مال کی زکوٰۃ دینا وہ بھی 2.5% وہ فرض ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اپنے عقائد اور ایمان کو درست کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے اس کا صحیح عقیدہ رکھنا یہ ضروری اور فرض ہے. باقی تو ساری چیزیں جو آپ اپنا رہے ہیں، اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ معاملات کر رہے، اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت اختیار کر رہے، فرمایا کہ وہی دین ہے. لیکن اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے رکھو اور نیت کو درست کرو. ورنہ اگر آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں آ رہے، خوب نمازیں پڑھ رہے، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ سامنے والا دیکھ کے یہ کہے کہ بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا روزہ رکھنے والا ہے، فرمایا کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے وہی اعمال وبال جان بن جائیں گے، آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے. تو دین ایک دم آسان ہے، اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور یہ آسان دین ہم بھی سمجھے اور انسانیت کو بھی سمجھائے کہ ہمارا دین کتنا آسان ہے. اور بہت سارے لوگ آج بھی یہ تصور کر رہے کہ اگر ہم تجارت میں جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے تو پھر ہماری یہ تجارت کیسے چلے گی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تجارت کر کے بھی بتلایا، معاملات اور معاشرت کی زندگی اختیار کر کے بھی بتلایا کہ کیسے زندگی گزارنا ہے، اور ان کی زندگی کیسے منور تھی، کیسے خوشحال چین اور راحت والی زندگی تھی. قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ تجارت بزنس سب کرتے تھے سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اللہ کا حکم سامنے رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سامنے رکھے، یہی سچائی امانت کے ساتھ بغیر دھوکہ دہی کے، بغیر وعدہ خلافی کے تجارت کی، اور اسی تجارت میں کامیاب زندگی گزاری. تو یہ تصور بہت غلط ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو کیسے تجارت کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے تو کیسے کام چلے گا. یہ صرف ہمارے خیالات ہیں. ہم سچائی کو اپنا کے دیکھیں، امانت داری کو اپنا کے دیکھیں، اپنے معاملات کو درست کر کے دیکھیں، اپنے معاشرت کو صحیح اختیار کر کے دیکھیں، اپنے اخلاق کو درست کر کے دیکھیں. یہی زندگی میں وہ جو مقدر کا ہے وہ مل کر رہیں گا، لیکن چین، سکون، راحت، اطمینان کے ساتھ ملے گا اور زندگی خوشحال بنے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا احسان یہ تھا کہ دین اور دنیا کے صحیح مفہوم کو سمجھایا، جس سے انسانیت سب دیندار بن گئی. تو ہم بھی اپنی 24 گھنٹے کی زندگی دیندار بنا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی دینداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں بڑا احسان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر سے مایوسی کو ختم کیا. وہ اس دور سے کہ خود ہندوستان میں تناسب اور آواگون کا مسئلہ تھا، یعنی آدمی جو ہے پرانے جنم کی
جو اس نے گناہ نہیں کیے ہیں اس جنم کی اس کو سزا بھگتنا ضروری ہے۔ یہ ایک ہندوستان کے اندر ایک عقیدہ تھا کہ جو بھی آدمی پیدا ہوا ہے اب دوسرے جنم کی وہ جو ہے گناہ کی سزا بھگتے۔ اسی طریقے سے عیسائی کے یہاں عقیدہ تھا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ گناہ گار ہے، اب اس کا کفارہ جو ہے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اس کا کفارہ۔ بعض لوگوں نے یہ تصور کیا تھا کہ جو گناہ گار ہے اب اس کے گناہوں کی کوئی معافی نہیں، اس کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس کو عداوت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس کو نیچی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اور اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا۔ اب اللہ کی ناراضگی اور غضب کے یہ مستحق ہو چکے، ان کی کوئی معافی نہیں۔ اس طرح کا تصور بیٹھا ہوا تھا، تو لوگ جو بھی گناہگار ہوتا اس کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور خود وہ یہ تصور کرتا تھا کہ اب جو گناہ ہو گئے اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے، اب جو ہے وہ گناہوں کے اندر زندگی گزارنا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کیا تھا کہ جو بھی گناہ ہو گیا اس کا کچھ کفارہ مقرر کر دیا تھا کہ فلاں گناہ ہوا تو یہ کر لے، فلاں گناہ ہوا تو یہ کر لے، گویا کہ چھوٹ دے دی جاتی تھی۔ تو اب کھلے عام گناہ کرتا تھا آدمی کہ گناہ کا کفارہ موجود ہے کہ گناہ کیا اور کفارہ یہ ہے کہ یہ چیز ادا کر دینا ہے، تو گناہ دھل گیا۔ اور کچھ لوگوں نے یہ تصور کیا تھا کہ گناہ معافی نہیں ہوتی، گویا کہ اللہ ہمیشہ کے لیے غصہ والا ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور وہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر، وہ پیدا ہوتا ہے معصومیت کے ساتھ، وہ معصوم ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا تصور یہ دیا، کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے جب یہ تصور پیش کیا کہ کوئی کتنا بھی بڑا گناہگار ہو، اگر اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالنا چاہتا ہے اور وہ صحیح انسان بننا چاہتا ہے تو اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے، وہ یہ توبہ کر لے اور اللہ سے یہ مغفرت اور معافی مانگ لے کہ اے اللہ پچھلی زندگی گناہوں کے ساتھ گزری ہے، میں اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو، شرمندہ ہو، اب آئندہ سے میں کبھی وہ گناہ نہیں کروں گا، یہ عزم کر لے اور ایک قدم اٹھا لے کہ اب میں نیک کام کرنے والا ہوں، اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈھالنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا کہ پچھلے تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانیت جو بڑے بڑے گناہ کیا کرتی تھی، اور جب اس کو معافی کا تصور ہی نہیں تھا کہ میرا گناہ معاف ہونے والے ہیں، تو پھر گناہوں میں آگے بڑھتا جاتا تھا۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ 99 قتل کیا تھا، لیکن دل کے اندر یہ تھا کہ میں اچھا انسان بن جاؤں، میں نیک انسان بن جاؤں۔ تو ایک راہب کے پاس گیا، اس کو علم جو ہے اتنا نہیں تھا، اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیا، میری کوئی معافی ہے؟ کہا کہ اتنا بدبخت ہے، 99 قتل کیا ہے اور معافی کی بات کرتا ہے، تیری کوئی معافی نہیں۔ بولے جب معاف نہیں ہونا ہے تو تجھ کو بھی کیوں رکھو، اس کو بھی قتل کر، تو 100 مکمل کر لی۔ تو اس طریقے سے کیا معاملہ تھا کہ جب معافی کا کوئی تصور نہیں تھا تو گناہوں میں انسانیت آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے کفارہ رکھ دیا تھا، کفارہ ادا کرتے پھر گناہ کیے جاتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا کہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ، چھوٹے سے چھوٹے گناہ، ایک مرتبہ اپنی دلوں کی گہرائی سے سچی توبہ کر لو کہ آئندہ نہیں کریں گے،
اور نیک زندگی گزاریں گے سارے گناہ کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا احسان انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ بڑے سے بڑے گناہگار آئے اور توبہ قبول کی اور ایمان قبول کیا، اور توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی ایسی گزاری کہ ان سے بڑا مجاہد کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں تھا، ایسی زندگی گزارنے لگے۔ آج بھی میرے عزیزو ہماری یہ سوچ ہے کہ جو گناہگار ہوتا ہے، ایک جملہ مشہور ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ ہمارے اندر یہ ایک مثال موجود ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں، کسی گناہگار کو دیکھتے ہیں، وہ نمازی بننا چاہتا ہے، وہ حاجی بننا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتا ہے، تو آپ کے یہ کڑوے کسیلے جملے اس کو دین سے روک دیتے ہیں۔ اس لیے یہ تصور کو ختم کرو، کوئی بھی کتنا بھی گناہگار ہو، اس کے نفرت اس کے گناہ سے ہے، اس بندے سے نفرت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فکر ہونا چاہیے کہ وہ بھی دین کے ساتھ زندگی گزارے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارے۔ آج اگر وہ دیندار بننا چاہتا ہے تو ہم کیوں رکاوٹ بنتے ہیں اس کے دینداری کے بننے میں، بلکہ اس کے لیے راہ ہموار کرے کہ دیر سے آیا ہے لیکن درست آیا ہے، اللہ کے حضور آیا ہے۔ اللہ تو اعلان کرتا ہے، کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی خطا کار ہو، زبان میں بول صحیح نہیں نکل رہے ہو، چلنا نہیں آ رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا نہیں آ رہا ہے، سر کا اشارہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک مرتبہ سارے گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ جب اللہ نے یہ اعلان کر دیا تو ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں؟ اس لیے کوشش یہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان فرمایا ہے، سبوں کے لیے راہیں کھول دی ہے، سب آئے معافی مانگے اور اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالے۔ جو باتیں بتلائی گئی اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔